آج کا ہم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ آپ نے شمالی پاکستان جسے نارتھ پاکستان کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ نے شاید یہی سنا ہوگا کہ بڑے لمبے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، جھیل ہیں، گلیشیئر ہیں، کیٹو کی جیسی چوٹیاں ہیں، برفیلے اور اس طرح یہ پاسچر لینڈ ہیں، ٹورسٹک ایریاز ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں، موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں۔ اس سے بیونڈ ماؤنٹین شاید ہم نے بہت کم سنا ہوگا کہ ان علاقوں میں کوئی لوگ بھی رہتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، وہ کون سی زبانیں بولتے ہیں، اور یہ بھی ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو عموماً تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پورے شمالی پاکستان میں شاید کوئی پٹھان لوگ ہوں گے، کوئی پشتو بولنے والے لوگ ہوں گے، یا گلگت بلتستان میں یا پورے علاقے میں۔ تو آج ہم اسی متھ کو توڑنے کی کوشش بھی کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا وہاں آپ جو سوچتے ہیں یا مرکزی پاکستان جو سوچتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ایک نیریٹو یا بیانیہ پایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک اور سوال بھی اٹھائیں گے کہ انڈیجینٹی یا انڈیجنس لوگ کون ہوتے ہیں، وہ اس پر آپ مزید بھی سوالات کر سکتے ہیں، اس میں کافی بڑی ریسرچ بھی آ سکتی ہے۔ تو میں آپ سے ویسے پوچھتا ہوں ایک سوال، یہاں داردستان کا نام کس نے سنا؟ آپ یہ شہاب اور فیاض کے علاوہ جی آپ کدھر سے ہیں؟ داردستان کا سنا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کیا چیز ہے؟ یہی جو ناردرن ایریا سے ناردرن پاکستان سے کہتے ہیں، اور یہاں پہ داڑھی لوگ یہاں ایک کتاب بھی میں نے دیکھی تھی اردو میں کسی نے، یہ وہ ہے گلگت بلتستان، اچھا داردستان کے نام سے۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو آپ ایک دو داڑھی لوگوں کے نام دے دیں۔ ایگزامپل جو ساتھ میں رہتے ہیں، نان مسلم کا کوئی آئیڈینٹی ہے نہیں، ان لوگوں کے کوئی ہندو ہوگا، کوئی کرسچن ہوگا، کوئی کیلاش ہوگا، کوئی اس طرح آئیڈینٹی ہوتے ہیں، نان مسلم کیا چیز ہے۔ تو آپ یہ ان لوگوں کو کافرستان کہنا، کہ کافرستان جب آپ یہ نام لفظ سنتے ہیں، اگر آپ اس کو مزید اس میں گھستے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کافرستان کیا فیلنگ کیا آتی ہے، مطلب آپ کا ریئیکشن کیا؟ نام سنتے ہی ایک تو دو تین ریئیکشن آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، پلید لوگ، ہاں ظاہر ہے ان کا ہاتھ، ان کے زبان منع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کئی ایسے لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا چلو ان پہ شرطیں جہاز کرتے ہیں، یہ بھی ہے نا۔ تو یہ کتنا ایک غلط لفظ ہے، اس کو استعمال کرنا میرا خیال نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں۔ تو پہلے اس خطے کو اب جو 3 وادیاں رہ گئی ہے، یہ پورا خطہ لداخ کا جو انڈیا میں ہے، انڈین کشمیر میں، لداخ سے لغمان جو افغانستان میں ہے، کابل کے شمال میں، اور اوپر ہندوکش کا پورا رینج، پہاڑی رینج، اور ساتھ قراقرم اور مغربی ہمالیہ جو یہاں مری تک آیا ہوا ہے، اس پورے خطے کو کافرستان کیا کہا کہتے تھے۔ کیوں؟ یہ سارے لوگ ایک ایسے مذاہب یا مذہب یا کلچر کے پیروکار تھے جو بڑے جو مذاہب ہے، سامی مذاہب جیسے اسرائیلی مذاہب ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے یا اپنا یہودیت ہے، ان کے مطابق ان کے کسی ورلڈ ویو میں یہ فٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیگنز ہے، یہ کافر ہے، یہ ان بڑے مذاہب میں نہیں ہے، تو اس پورے خطے کو کافرستان کہا۔ اور یہ کافرستان ظاہر ان زیادہ اسکالرز نے کہا جو، یا جہادی لوگوں نے کہا جو ایران کی طرف سے، عرب سے ایران کی طرف سے ان علاقوں میں آئے، اور وہ چونکہ مسلمان تھے اور ان کو یہ لوگ بہت مختلف لگے،
عجیب و غریب ان کے مطابق عجیب و غریب عقائد میں بندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو کافر کہا۔ اب کافر کہنے کے بعد تو پھر ظاہر ہے ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو تباہ کرنا ہے، ان لوگوں کے لینڈز کو ان کو صحیح راستے میں لانا ہے۔ تو ایک لحاظ سے کالونائزیشن شروع ہوئی پورے علاقے کی، اسلامائزیشن اسے ہم کہیں، اور اس کے بعد یہ پورا علاقہ سکڑتا گیا، اور یہ پہلا 8 سینچری میں ہوتا ہے تیمور کے زمانے میں، اس کے بعد پھر 10 میں ہوتا ہے، 11 میں محمود کے زمانے میں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ 18ویں صدی تک یہ پورا علاقہ، بلکہ 19ویں صدی تک 1890 تک 1895 کا ہے، یہ پورا علاقہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ماں سوائے یہ 6000 کالاش کے، ماں سوائے یہ 6000 کالاش کے یہاں، اور کچھ 100 یہ برتپا ہے لداخ میں آتی رہتے، وہ بدھسٹ ہے۔ اب ان کے جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کے مذاہب یا عقائد یہ ان بڑے مذاہب سے نہیں ملتے تھے، تو وہ عقائد کیا تھے؟ تو آپ نے کسی نے کلاش کے کلچر کو قریب سے دیکھا ہے یا وہاں ان کے فیسٹیولز میں شرکت کی ہوگی؟ تو اس پورے علاقے کا مذہب ان کلاش کی طرح تھا، ان کلاش کی طرح کلچر اور مذہب ان کی طرح تھا، اسی لیے ان کو کافرستان کہا گیا۔ لیکن اس علاقے کے لیے ایک مناسب لفظ جس طرح بھائی نے کہا وہ داردستان بھی ہے، اور اس کے کچھ علاقوں کے لیے بلورستان بھی استعمال ہوا ہے۔ بلور یا بلورستان، یہ بلتستان کا جو علاقہ ہے، یا اس کو گلگت بلتستان۔ اب داردستان میں نے آپ کو کہا کہ یہ اتنا بڑا خطہ ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کے گیٹ وے ٹو ساؤتھ ایشیا ماؤنٹینس ایریا ہے، اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا اوپر، اس کے اوپر سینٹرل ایشیا ہے، اور ساؤتھ میں اس کا ساؤتھ ایشیا ہے، اور پھر دوسری طرف مشرق کی طرف اس کا چائنیز ہے۔ تو یہ ایک امپائر کے بیچ ایک علاقہ تھا، اور وہ ان امپائر کے ریلیجن سے اور کلچر سے بڑا مختلف تھا۔ ایک طرف ایرانی امپائر تھی، دوسری طرف ساؤتھ میں اپنا انڈین امپائر آپ کا ہے، اور پھر اس کے ایکسٹریم نارتھ میں سینٹرل ایشین، اور پھر دوسری طرف یہ چائنیز۔ اور یہ اس کو آپ دنیا میں یہ اس طرح تھا کہ اس کی طرح کوئی ریجن اگر ہے تو وہ صرف اور صرف کاکاسس ہے، قفقاز جسے کہتے ہیں، جو وہ عقاب کا علاقہ، وہ بھی اس کی طرح ایک بہت ہی کیا کہے، ایک متنوع ڈائیورس علاقہ ہے، اور ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اگرچہ وہاں کی اونچی چوٹی جو ہے، سب سے اونچی چوٹی، وہ اس داردستان کی سب سے کم جو بلند چوٹی ہے اس سے بھی کم ہے، لیکن وہ بھی قفقاز کی طرح ہے۔ وہاں بھی 50 زبانیں بولی جاتی ہیں قفقاز میں، کاکاسس سے۔ داردستان میں بھی 50-51 زبانیں بولی جاتی ہیں، بڑا سملرٹی ہے۔ اور ایک نام آپ نے سنا ہوگا، مورگنسٹیرن، ایک مشہور لنگوسٹ گزرے ہیں، اس نے کہا ہے کہ داردستان جو ہے یہ پولیگلاٹس ہے، میں نے جو آپ کا وہ پولیگلاٹس مطلب ملٹی لنگول ایک علاقہ، اور اس کو میچ کر سکتا ہے صرف کاکاسس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندو کش جو اس داردستان کا بڑا حصہ ہے، ہندو کش، جس میں افغانستان، یہ دیکھیے آپ کو یہ میپ میں سارے زبانیں، افغانستان وہاں ہے، یہ انڈیا ہے، یہ ابھی جو آپ کا ابھی کا پاکستان، پنجاب، اور اوپر یہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان آئے ہوئے ہے۔ یہ جو بیچ والا علاقہ ہے، شینا اس میں ایک بڑی بلتی ہے، لداخی ہے، اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو نام نظر آ رہے ہیں، یہ ساری زبانیں، یہ داردستان کا علاقہ ہے۔ تو اب اس کو رہنے دیں۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ یہ ون آف دی موسٹ پولیگلاٹس ایریاز ان دی ورلڈ اینڈ کمپیٹ اونلی کاکاسس جو ہے قفقاز۔ اور آپ کو یہ بتاؤ کہ ہندو کش کا جو ریجن ہے، اس کو پہلے انڈیکس بھی کہا گیا ہے،
इंडियन काकासस भी कहा गया है हिंदू कुश को, क्योंकि हिंदू कुश का ये कहते हैं कि ये इंडिकस से भी ये नाम निकला है हिंदू कुश। और इस नाम के पीछे ये है कि यहाँ हिंदू होते थे शायद, उनको मार दिया जाता था, तो ये पहाड़ इसलिए है कि हिंदू कुश है। खैर, तो इस इलाके के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उनके ज़ुबानों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इसको दार्दिस्तान एक 13वीं सदी में एक शख्स ने इसका नाम दार्दिस्तान बताया, एक संग मोहम्मद बदख्शी था, और वो तारीख़ बदख्शान लिखी थी उसने कहा कि बदख्शान से मशरक़ की तरफ पूरा इलाका दार्दिस्तान है। तो दार्दिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो दार्दिक, इस भाई ने कहा दार्दिक जो कम्युनिटीज़ हैं, जो बरादरियाँ हैं, कौमें हैं, वो ज़्यादा तादाद में हैं। उस 50 में से कोई 30 से ज़्यादा